ریڈیو پاکستان سلسلہ گلدستہ میں لولی سے متعلق خصوصی فیچر سنتے ہیں۔ پیشکش ریڈیو پاکستان لاڑکانہ۔ لوک ادب، عوام کا تخلیق کردہ ادب۔ ادب کی بنیاد لوک ادب سے ہے، جو اقوام کا ثقافتی ورثہ مانا جاتا ہے۔ لوک ادب میں لوک گیت ہمارا ثقافتی ورثہ ہے اور یہ ہماری قوم کی مشترکہ وراثت کہلاتی ہے۔ اس وراثت کا جنم مٹی سے ہوتا ہے۔ مٹی کی خوشبو سے مشکبو یہ لوک گیت ہمارے جذبات، سماجی پس منظر اور ثقافت کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سندھ کے ثقافتی لوک گیتوں میں لولی ایک مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوک گیتوں کی تمام اصناف میں لولی ہی سب سے پہلے تخلیق ہوئی ہوگی، کیونکہ ممتا کی پہلی محبت اس کی اولاد ہے، جسے وہ بے پناہ پیار کرتی ہے۔ ماں کی پہلی صدا، بچوں کے لیے دعا یا انہیں بہلانے کے گیت نے ہی لولی کی شکل اختیار کی ہوگی۔ لولی کو ہندی، اردو اور پنجابی زبان میں لوری کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب مائیں اپنے بچوں کو اپنی مادری زبانوں میں لوریاں ضرور دیتی ہیں۔ وادی سندھ کی مائیں بھی اپنے بچوں کو پیار سے لوریاں دیتی ہیں۔ ان میں بچوں کی خوش بختی، مسرت بھری زندگی، شان و شوکت حاصل کرنے کی دعا کے ساتھ دولہ دریا خان، دودو اور دیگر سپوتوں کی طرح بہادری کی لوریاں دیتی ہیں۔ ماں ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی اولاد ساری دنیا کی تمام خوشیاں حاصل کر لے۔ مائیں خوبصورت سپنے بنتی ہیں۔ لولی سندھ بھر کی مائیں اپنے بچوں کے لیے سریلے انداز میں گاتی ہیں۔ لولی اپنے بچے کے لیے ماں کی جذبات کا دعائیہ اظہار ہے۔ لولی سندھی زبان میں ایک صنف کی طور پر بھی لکھی جاتی ہے۔ جدید سندھی شاعری کے مہان شاعر شیخ ایاز، رشید احمد لاشاری، استاد بخاری، تاج البیوس، علی گل سانگی اور دیگر کئی شعراء نے لولی تخلیق کی ہے۔ شیخ ایاز کی لولی تخلیقی ادب میں اہم مقام رکھتی ہے۔ چھاتی چھولی وہ لولی وہ لولی وہ لولی وہ لولی وہ لولڑ مجھے جا لولی لولی۔ لوریوں کا سندھی لوک گیتوں میں اہم مقام ہے، لیکن لوریوں میں بیٹیوں کا ذکر بہت ہی کم ہے۔
جو کہ صنفی امتیازی سلوک کی نشانی ہے۔ جدید شعراء نے اس امتیازی سلوک کو ختم کرنے کی کوشش ضرور لی ہے۔ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے لیے بھی دعائیہ لوریاں تخلیق کی جا رہی ہیں۔ سلسلہ گلدستہ میں وادی سندھ کی لولی سے متعلق خصوصی فیچر پیش کیا گیا۔ ریکارڈنگ انجینئر سید فیاض نقوی، راوی و پروڈیوسر خالد حسین چانڈیو، نگران علی مراد چانوری، پیشکش ریڈیو پاکستان لاڑکانہ